ہمیں جوائن کیا ہے حافظ سعد رضی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ہیں۔ حافظ صاحب، ایک تو آپ کا لانگ مارچ چل رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بتائیے گا، اور دوسرا آپ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کریں گے، آپ کی جماعت بھرپور طریقے سے، اور آپ بھی کیا اکتوبر میں ہی الیکشنز دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ جی ہمارا لانگ مارچ چل رہا ہے پاکستان بچاؤ مارچ کے عنوان سے، اور اس وقت وہ سانگڑ میں پہنچ چکا ہے، اور الحمدللہ سندھ کی عوام نے مکمل بھرپور محبت اور بڑی خوش دلی سے فراخ دلی سے استقبال کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے، جس کی نظیر شاید سندھ کی زمین پر پہلے نہیں ملتی۔ اور الیکشن جی جب اس حکومت کی مدت پوری ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں کبھی یقین ہے کہ وہ 90 روز کے اندر الیکشن ہوگا، اگر نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ تحریک لبیک الیکشن کا مارچ کرے گی۔ تو آپ کا جو لانگ مارچ ہے اس میں حکومت نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ کیسا تعاون جی؟ مطلب کوئی رکاوٹیں تو نہ ڈالی ہیں؟ رکاوٹ تو کوئی نہیں، ورنہ ماضی میں بڑی مشکلات نہیں آپ کو؟ جی نہیں، ابھی تک تو کوئی رکاوٹ نہیں الحمدللہ۔ جی اچھا، تو یہ لانگ مارچ میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ مہنگائی کے حوالے سے ہے، لوگوں کی پریشانی کے حوالے سے ہے؟ جی بہت ساری اب پاکستان کے جو ابھی صورتحال ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، مہنگائی، لاقانونیت، اور اس وقت ہر چیز انفراسٹرکچر جو ہے پاکستان کا وہ تباہ ہو چکا ہے، اور اگر ہمارا شہری پاکستانی شہری ایک کھانے میں جاتا ہے اس کو وہاں کوئی چیز نہیں ملتی، اگر وہ اسپتال خانے چلا جاتا ہے وہاں اس کو کوئی چیز نہیں ملتی، اگر وہ اسپتال چلا جاتا ہے وہاں اس کو ڈاکٹر نہیں ملتی، اسپتالوں کی گلی بھی نہیں ملتی ہے جو سرکاری اسپتال ہے، اگر بچے صبح اسکول میں بھیجتا ہے سرکاری اسکول میں تو اس کو استاد نہیں ملتا، کتابیں نہیں ملتی، تو یہ بنیادی سارا سسٹم ہی تباہ ہو چکا ہے اس وقت۔ اور ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کو کم از کم ابھی جو مہنگائی کا دور ہے اس سے نکال کر پھر اس کو حقیقی طور پر کسی ترقی کی منزل کی جانب گامزن کیا جائے۔ جی ہم نے ماضی میں جو لانگ مارچ دیکھے مہنگائی کے خلاف، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا حکومت ہی چلی گئی عمران خان صاحب کی۔ آپ کا لانگ مارچ حکومت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ کہ لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے یا حکومت کے خلاف ہے؟ جی یہ ہمارا لانگ مارچ بیک وقت لوگوں میں شعور بھی پیدا کر رہا ہے اور حکومت کے سخت خلاف ہے۔ اچھا، لیکن آپ کا مقصد کوئی حکومت گرانا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک احتجاج ریکارڈ کروانا ہے کہ نہ یہ مہنگائی کنٹرول کر سکے، نہ بے روزگاری کنٹرول کر سکے، نہ جو وعدے کیے تھے وہ نبھا سکے۔ اس بیس کے اوپر یہ تجربہ کار، ایک 50 سالہ تجربہ کار اور ایک 35 سالہ 32 سالہ تجربہ کاروں نے حکومت لی ہے، جناب 12 کھلاڑیوں 13 کھلاڑیوں کو ملا کر کہ ہم معیشت کو سنبھالیں گے۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی معیشت تھی اور کس چیز کو تمہیں سنبھالنا تھا اور کیا کرنا تھا آپ لوگوں نے، لیکن آپ نے کر کیا دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں شاید پچھلے 7 سال میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، اور اس طرح کبھی دگنی اور 4 گنا 3 گنا کبھی نہیں بڑھی۔ اس کے بعد چینی ہے جو بازاروں سے غائب ہے اور قوم کو میسر نہیں آتا ہے، قوم کے بچے آٹوں کی لائنوں میں لگے مر گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت ساری قانون ہے جس کا پتہ ہی نہیں، اور جناب ہر چیز تباہ ہو چکی ہے۔ صرف اپنے کیسز اور اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ اور ایک اپنے بھائی کو وزیر اعظم اور ایک اپنے نام کے بھتیجی کو یا آپ کہنے بیٹی کو وزیر اعظم بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ صرف اپنی مارا ماری ہے، اپنی کھیل ہے، اور بندر بان جاری ہے۔ پاکستان کی کوئی سندھ کو کھا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تم ادھر، تم پہلے ہی انہوں نے نعرہ لگایا تھا ادھر تم اور ادھر ہم، اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے نعرہ لگا دیا ہے سندھ میں ہم کھائیں گے، قوم کو جس طرح بھی کھایا جا سکا جناب، یہاں سے لے کر شماروں سے لے کر وہ ڈیکی سے لے کر اور کراچی تک سارے سندھ کو ہم کھائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں سے رحیم خان سے لے کر اسلام آباد تک پنڈی تک انہوں نے ٹھیکہ لے لیا کہ ہم پنجاب کو کھائیں گے، باقی سپورٹ جناب ان کے کر دیا ہے جو پہلے قوم کو نوش کے کھا رہے ہیں۔ جی اچھا، اب یہ باتیں جو کر رہے ہیں سعد رضی صاحب، یہ بھی دیکھیں اپوزیشن میں تو ہوں گے، تحریک انصاف کا پتہ نہیں کیا بنتا ہے، لیکن افریدی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جو وہ باتیں کر رہے ہیں یہ تو درست ہیں، مہنگائی تو ہے۔ میرے مولانا صاحب کی باتیں جو ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مولانا صاحب کی باتیں ہیں وہ اس حالات میں، اور جو کہتے ہیں اقتدار لیا گیا، وہ آیا مہنگائی کے لیے لیا گیا، بے روزگاری کے لیے لیا گیا، یا پاکستان کو سری لنکا سے بچانے کے لیے لیا گیا، اور آج 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس کیوس سے نکالنے کے لیے لیا گیا، یا اپنے ایٹمی ریزروز کو بچانے کے لیے لیا گیا۔
یہ جو کیوس تھا 9 مئی میں نظر آیا کہ ملک کے ساتھ کیا کیا جا رہا تھا, کیا پلاننگ تھی, کیا سوچ تھی, کیا فکر تھا, یہ سارا اس سے بچانے کے لیے کیا گیا کہ پاکستان کو اس ایجنڈے سے بچایا جا سکے, اس کے سرحدات کو بچایا جا سکے, پاکستانی قوم کو بچایا جا سکے. جیسے میرے بھائی نے کہا کہ KPK میں ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے بچے باہر جاتے کہ وہ امن سے واپس آئیں, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہے لیکن ٹیررزم ختم ہو. اسی طرح ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ سیاست, مہنگائی یہ بات کی بات ہے, پہلے پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کی سرحدات کو بچانا ہے, انٹیلیجنسیاں جو انٹرنیشنل ہیں ان سے بچانا ہے, اور وہ اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ ہم آئے. اور آج وہ 1 سال سوا سال میں آپ نے دیکھا کہ کیا کیا اس ملک کے ساتھ نہیں کیا گیا, کیسے اکانومی کو روکا گیا, کیسے اس کو ایک بار بار سری لنکا بنانے کی کوشش کی گئی, ہر وہ بات کی گئی جو ایک دشمن ملک کر سکتا ہے. پھر ایسے مئی میں حالات بنائے گئے کہ اتنی کیجولٹیوں, اتنی لاشیں گریں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے. مہنگائی کو اس کے پہلے سے دیکھ رہے ہیں نا, اس باتوں سے نکل کے یہ سوچنا چاہیے ہمیں, ابھی اس وقت یہ سوچنا چاہیے ایک ایجنڈا تھا وہ ختم ہوا, ابھی اکانومی کو دیکھنا چاہیے, ابھی چیزوں کو سستا ہونا چاہیے, اور جلد سے جلد نوجوان نسل کو روزگار مہیا کرنا چاہیے. جو وعدے وہی جھوٹ کے تھے, جو سربازی تھی وہ ختم ہو گئی. ابھی جینین پاکستانی انشاءاللہ پاکستان کو سنبھالیں گے. لیکن اب تو ٹائم ہی ختم ہو گیا نا بہرمند صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو اب آپ خود فرما رہے ہیں کہ جی الیکشنز میں ہم جانے لگے ہیں, اگست تک ہے, تو 13 مہینے کی جو کارکردگی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جو اس وقت مہنگائی ہے یا ملک بچا لیا, آپ سمجھتے ہیں کہ ملک بچا لیا, معیشت جہاں بھی گئی, اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے سر 180 سے ڈالر جو ہے وہ 312 پر چلا گیا, یا جتنی مہنگائی ہے اس سے یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ مہنگائی نہیں ہوئی ہے پچھلے 13-14 مہینوں میں. دیکھیے اسامہ, آپ کو یاد ہے کہ جب عمران کو جمہوری طریقے سے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا تو اس نے نکلا اور اس نے کہا کہ جون میں پاکستان ڈیفالٹ ہوگا. اللہ کا شکر ہے ابھی جون آ گیا 1 سال میں, وداؤٹ دا سپورٹ آف دا IMF آپ قرضے بھی واپس کر رہے, جو 20,000 ارب روپے جو قرضہ لیا تھے عمران نے 74 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ, ان کے قسطیں بھی واپس کر رہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے رمضان میں دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لوگوں کے گھروں پر, لوگوں کے گھروں کو دروازوں کو کٹکھٹا کے وہاں سے گاؤں میں فار فلنگ ایریاز میں شناختی کارڈ لے کے ان کے گھروں پہ 3 بیگز آٹے کے دیے مفت. بے شک کیجویلٹی ہو چکی ہے, بدمزگی ہو چکی ہے, جی سر 20 ارب روپے کی اس میں کہتے ہیں کرپشن ہو گئی. اور جو آپ فرما رہے ہیں میں مانتا ہوں ڈیفالٹ نہیں ہوا سر, سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا, اس کا روپیہ 300 پر ہے, ہمارا 312 پر ہے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آ رہا ہوں, اس ملک کی جو عمران ڈیفالٹ کرنے کے لیے خوشیاں منا رہے تھے, جتنی خوشیاں وہاں انڈیا میں ہو رہی تھی اتنی خوشیاں PTI اور عمران منا رہے تھے, بلکہ اتنی خوشیاں مودی نہیں منا رہے تھے جتنے عمران منا رہے تھے. لیکن آج بھی اللہ کا شکر ہے پاکستان کی اکانومی جو ہے, آپ کو تقریباً کچھ دن پہلے پیٹرول اور ڈیزل 30 روپے اور 12 روپے سستا ہو گیا. انشاءاللہ سٹیبل ہوگی, جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائیں تو انشاءاللہ اکانومی سٹیبل ہو جائے گی.